بات کے اوپر آ رہی تھی, ڈاکٹر راشد صاحب سے بات کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب PIRC نے اب تک آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں یا جو اقدامات کیے ہیں اس میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے, چونکہ ہم زراعت سے وابستہ ہیں, تو زراعت کے حوالے سے ہم پانی کی کمی کو محسوس کر رہے تھے, اور اس میں شب و روز کی محنت سے اس پہ کوشش کی کہ کوئی ایسا طریقہ دریافت وہ کیا جائے تو اس میں, تاکہ ہم پانی کو کس طریقے سے اس قابل بنا سکیں کہ وہ اریگیشن کے لیے, سبزیوں پھلوں اور دوسری اجناس کے لیے نہایت فائدہ مند ہو. کیونکہ یہ پانی ان ایوائڈیبل ہے, ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, آسانی سے مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, نیوٹرینٹ ریچ ہے, مارکیٹ کے نزدیک پایا جاتا ہے, اور وہاں سے سبزیاں فریش ہو کے باہر چلتی ہیں. لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ اس میں کھاد نہیں ڈالتے, لہٰذا ان کو بہت اپیل کرتا ہے. لہٰذا بات ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ کوئی ایسے طریقے دریافت کیے جاتے جس سے اس کو سستے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور پھر قابل کاشت. اب PRC نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں بایو ریمیڈیشن, یعنی حیاتیاتی طریقے سے اس کو صاف کرنا. پہلے عام طور پہ کیمیکل ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں. کیمیکل ٹریٹمنٹ جس میں کیمیائی اجزاء ڈال کے صاف کیا جاتا ہے بہت مہنگا ہے, پاکستان جیسا غریب ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کم از کم 40-50 لاکھ پہ ایک انڈسٹری کا پانی صاف کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو 5-6 کروڑ روپے سے زیادہ بھی لگ جاتے اور وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. تو بایو ریمیڈیشن کا طریقہ جس میں ایک حیاتیاتی طریقہ ہے, جس میں عام طور پہ پائے جانے والے پودے, پانی والے پودے, عام آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ندی نالے جوہڑ میں آپ کو مختلف قسم کے پودے ملے. ہر پلانٹ میں اپنا پوٹینشل ہے, قدرت نے اس میں بڑا وہ رکھا ہوا ہے, مصلحت رکھی ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو جانچنے کی کہ پرکھنے والی آنکھ چاہیے. اور پھر اس کے بعد خوردبینی جرثومے ہیں, وہ جرثومے بھی اس کو صاف کرنے میں رول پلے کرتے ہیں. اب ہم کرتے یہ ہے, ہم نے جو اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے, آپ پانی اگر آپ کے پاس آ رہا ہے سیپٹک ٹینک سے, اس میں آپ نے افیکٹو مائکروز کچھ ڈال دی. اب افیکٹو مائکروز کیا کرتے ہیں, اس کے اندر جو آپ کے پاس گھریلو جو آپ کے پاس آ رہے ہیں کنٹمنٹ, جس میں پروٹین, فیٹس, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, اب یہ جس میں اپنے انزائمز وغیرہ خارج کرتے ہیں جس کو خامرے کہتے ہیں, وہ اس کو چاپ کر کے سادہ یونٹ میں تبدیل کر کے سالبلائز کر دیتے ہیں. صحیح, وہ پانی کی طرح آپ کے پاس باہر آ جاتا ہے. آگے ہم نے 5-6 تالاب بنائے ہوتے ہیں جو 6 فٹ گہرے اور 30 سے 20 فٹ چوڑے ہوتے ہیں, لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان میں سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے پائپ کے ذریعے ملا دیتے ہیں. اب اس پانڈ کے نیچے پالی ایتھائلین شیٹ 250 مائکرون کی ڈالی جاتی ہے. جو ایسی شیٹ ہے, جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو انڈیجنس بیسڈ ہیں, جو ہمارے عام ماحول میں, ہمارے عام گلی کچھ شہروں میں آپ کو میسر ہو سکتے ہیں. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں کہ جو باہر سے منگوانی پڑتی. وہ تالاب کھود کے اس کے اندر وہ شیٹ بچھا دی. وہ صرف اس لیے بچھاتی ہیں کہ کہیں پانی نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر کو کنٹمنیٹ نہ کرے. یہ جب پانی سے تالاب بھر جاتے ہیں پھر اس کے بعد مختلف قسم کے پودے ڈالے جاتے ہیں. ہم نے تقریباً اس وقت پاکستان میں تقریباً 25-26 ایسے پودے ڈھونڈ نکالے ہیں جو کہ اس قسم کی کیفیت رکھتے ہیں, جو کہ آپ کے نیم دا پولوٹنٹ اینڈ اٹس اسکیونجر. اچھا, آپ ڈکویڈ لے لیجئے, چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں, وہ پانی میں اس میں سے آپ کے پاس آرگینک کنٹمنٹس وغیرہ اس کو پک اپ کر لیتے ہیں, جذب کر لیتے ہیں. دوسرے اوپر پانی کی گھوبی ہے, واٹر لیٹس ہے, اس کی نہایت ہی باریک ریشے دار جڑیں ہوتی ہیں. وہ جتنے جراثیم حالوں کے پانی میں آ رہے ہوتے ہیں ان مائکروبس کی وجہ سے ان کو فوری طور پہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر ان کی کنٹمنیشن کو ریموو کرنے کی صلاحیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائفا کندر جو عام طور پہ پایا جاتا ہے, اگر اس کو دیکھیں اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہیوی میٹل میں کو اٹھانے کے لیے ایسے پودے لگائیں, وہ پک کر سکتے. ایک اور پودے کا نام لوں گا میں, اس کو ویٹیور گراس کہتے ہیں. ویٹیور گراس خس کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں جب واٹر کولر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. قدرت نے اس میں بے پناہ صلاحیت رکھی ہے. نیم دا پولوٹنٹ, ایوری ٹائپ آف ہیوی میٹل, ایوری ٹائپ آف آرگینک کنٹمنٹ, اس کو اس میں سے اسکیونج کرنے کی, ٹیک اپ کرنے کی صلاحیت. ایک اندازے کا ایون گنگا اور جمنا میں کنٹمنیشن کی مقدار بہت زیادہ کنٹمنٹس کی تھی. بالکل. انہوں نے اس کو پولوٹ کرنے کے لیے رسیوں سے وہ پودے باندھے, دریاؤں میں رکھے اور کس طریقے سے پانی کو صاف کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا. ڈاکٹر صاحب, ایک میرا اپنا پرسنل سوال ایک بیچ میں آ رہا ہے. یہ جو ہم اکثر گھروں میں فلٹرز وغیرہ لگاتے ہیں
تو ان کا کیا یہ پولوٹنٹس کو یا جو آپ کے اندر امپیورٹیز آ رہی ہوتی ہیں یہ فائدہ مند ہوتا ہے صاف کرنے کے لیے؟ یہ فلٹر تو آپ کے پاس جو دو قسم کے فلٹر، ایک تو آپ کے پاس جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں، جو سالوبل پارٹیکل عام طور پہ نظر نہیں آتے لیکن پانی میں ہوتے ہیں، ان کی مائکرون سائز بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس فلٹرز کے اندر یو وی لائٹس وغیرہ یا ان چیزوں کو ہوتا ہے تو جو آپ کے پیتھوجنز ہوتے ہیں ان کو وہاں کل کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا وہ رول ہے، تو یہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور جو پانی ابال کے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی پانی ابالنے کے بعد بھی آپ کے وہ ہوتے ہیں کہ بعض ایسی جو ہیوی واٹر ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے آپ کر لیتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ اس میں سے بعض ہیوی ٹمپریچر پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس میں سے بھی چند ایک جرسوں میں آپ کے کل ہو جاتے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ مند طریقے ہیں جو بندہ گھر میں بیٹھ کے اپنے صحت کو اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا۔ انہوں نے ایک تو یہ فزیکلی جو اس میں شیٹس لگی ہوئی ہیں جس سے فلٹر ہو کے پانی جاتا ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرے یو وی لائٹس ایک اور ہوتے ہیں جن میں ریزن لگے ہوئے ہیں کہ جو پانی میں کیمیکل ہیں وہ اس ریزن پہ ایڈزارب ہو جاتا ہے، مطلب وہ ادھر اپنے اوپر لوڈ کر لیتے ہیں، باقی صاف پانی آگے جاتا ہے۔ ریزن والے فلٹر ایک تیسری طرح وہ بھی افیکٹو ہیں، تاکہ جو فزیکلی جو ہمارے وہاں سیوز لگی ہوئے ہیں یا فلٹر لگے ہوئے ہیں وہ کیمیکل جو سال اس میں مٹیریل ہے جو مرکبات ہے ان کو نہیں روکتے۔ یہ جو ریزن لگے ہوئے ہیں یہ اس جو وہاں حل پذیر مادے ہیں ان کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید ذرا بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ پی آئی آر سی کے ابھی ڈاکٹر عاشق صاحب نے بتایا، اس کو یہ جو کام کر رہے ہیں، تدابیر کر رہے ہیں، ان کے اندر کچھ جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں کرنے میں ان کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں۔ میرے خیال میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ عام کیوں نہیں ہو رہا، مطلب اڈاپٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اتنی اچھی چیز ہے اڈاپٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل بیسیکلی میڈم یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ویل کو دریافت کر رہے ہیں۔ اس کے پروٹوکول بڑے، جیسے عاشق صاحب نے بنایا کہ بڑے ڈیولپڈ پروٹوکول ہے نا، کہ پانی کو اتنی دیر ریٹینشن دینی ہے، اتنے دن اس کے بی او سی ٹھیک ہو جائے گی، بی او جی ٹھیک ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے ہماری مینجمنٹ کا۔ اچھا لیٹس سے کہ ہماری جو پوری انڈسٹری ہے، موسٹلی انڈسٹری نے یہ ان کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، مسئلہ ہے ان کے چلانے کا۔ اب نہیں چلاتے، پولوٹیڈ پانی باہر آ رہا ہے، یہ کرائم ہے۔ یہ ایکٹ جو انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ایکٹ ہے پاکستان کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انڈسٹری جو ہے اپنے پانی کو یہ صاف کر کے باہر نکالے گی، صحیح، ادروائز اس کی انڈسٹری بند ہو سکتی ہے۔ یہ اٹس اے کرائم۔ اچھا، سملرلی جو ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا دیہی دوسرے ادارے ہیں جو جس میں ہماری لوکل باڈیز آ جاتی ہیں، بالکل یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مطلب اب یہ پرائم لینڈ چاہیے آپ کو بڑی سی، یہ پورے پونڈز بنانے کے لیے پانی کو ریٹینشن ٹائم دینا ہے۔ اب یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ کوئی اس میں ریسرچ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہ ریسرچ نہیں ہوئی یا اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ زیادہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، مانیٹر کس طرح مانیٹر کرنا ہے، پھر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پورے پروٹوکول ہیں لکھے ہوئے وہ سیکٹ میں بڑے بڑے کہ اس طرح اگر انڈسٹری لگے گی تو یہ کتنے پودے کھیڑیں گے اور کتنے پودے نئے لگائیں گے، کتنا پانی اس کا ڈسچارج ہوگا انڈسٹری کا، وہ پھر ٹھیک لیول پہ ایک اس میں پرمیسیبل لمٹ ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے یہ پانی کو باہر نکالیں گے۔ پھر اس کی مانیٹرنگ ہے، کنٹینیوس مانیٹرنگ ہے۔ اٹس آل مینجمنٹ کے ایشو پہ، یہ مینجمنٹ کے ایشو ہے، یہ ریسرچ مطلب بہت زیادہ ایشو نہیں ہے، اور کسی ٹائم پہ مسئلہ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اندر کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسی حوالے سے کنٹینیو کروں گا کہ ہم نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر نے اس حوالے سے سکسیس سٹوری کر دی۔ اب ہم نے چک شہزاد کا تقریباً 0.65 ملین گیلن پانی پر ڈے ہم نے ڈائیورٹ کر کے اپنے NARC میں لے ہیں، یہ فیسلٹی جنریٹ کی ہے۔ پر ڈے وہ پانی اتنا کلین کر رہے ہیں، اس کو ہم اس نے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ جب ہم ہفتہ وار اس کی سیمپلنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنی واٹر کوالٹی لیب ہے، وہ انٹرنیشنل کرائٹیریا جو کہ پانی کو صاف کرنے کا رکھا گیا ہے، بلکہ ہم نے تو کینیڈین گورنمنٹ کے سٹینڈرڈ لیے ہوں، اس کے ساتھ اس کو انالائز کرتے ہیں۔ آپ ایک اندازے سے لگائیے کہ انیشیل سٹیج پہ جو پیتھوجنز ہیں جو کہ مختلف قسم کی ڈائریا، ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس اور یہ بیماریاں پھیلانے والے،
اگر اس کا میکسیمم پروبیبل نمبر کے حساب سے دیکھا جائے وہ 16,000 ہے، تو ہمارے پاس آؤٹ لیٹ میں اس کی مقدار آپ کو 100 کے لگ بھگ ملے گی. اس طرح آپ کے پاس ان آرگینک اور جو آرگینک کنٹمنٹ ہیں ان کی لمٹس ود ان دا رینج ہے جو کہ پرمیزیبل لگمنٹ ہے، یعنی اریگیشن واٹر کے لیے الاؤڈ ہے. اور اس کے ساتھ سبزیاں اور مختلف پھلدار پودے. ہم نے اسی پانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو یہاں تک نہیں چھوڑا بلکہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کر کے تقریباً 35,000 پھلدار پودے اس کی سائلوں پہ لگا دیے تاکہ وہ زمیندار اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر کوئی زمیندار ہے یہ نہ سمجھے کہ پانی صاف کرنے کے لیے میں نے جگہ بنائی اور جگہ بیکار ہو گئی، نہیں، اس سے وہ ریٹرن لے، اس کا جو پیسہ وہاں خرچ ہو اس پیسے سے مینٹیننس اپنی وہ کرے، یوٹیلائز کرے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، افیکٹولی یوٹیلائز کرنے کے لیے اور سیف یوٹیلائز کرنے کے لیے نرسری وہاں بنائی ہیں، وہاں سے پودے وغیرہ ریز کر کے سیل کر کے وہاں سے بھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں. اب اس زحمت کو ہم نے رحمت میں بدلا ہے اور استفادہ، اور یہ چیزیں اویلیبل ہیں. ہم سب لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، وزٹ کریں اور اس سے مستفید. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کا، ڈاکٹر عاشق محمد صاحب کا. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا جس میں ہم نے آج بڑے ڈیٹیل سے بات کی کہ آلودہ پانی بیسیکلی کیا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کیا ہیں. مزید اس حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس پانی کو مزید آلودہ کر کے اپنے آنے والی نسلوں اور اپنے سے جو خوراک ہے اس کو خراب کریں. اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.